بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں محمد نعیم آپ کو ایمان ٹریول ایسوسیٹ میں خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب بھائی خیریت سے ہوں گے۔ سعودی فلائٹ آپریشن انشاءاللہ بہت جلد بحال ہونے والا ہے، لیکن 23 اگست کی تاریخ اور جو سوال کیا جا رہا ہے کہ 23 اگست کو فلائٹ بحال کر دی جائیں گی، تو یہ تاریخ ختمی نہیں ہے۔ آج یہاں پر بات کریں گے 30 ستمبر تک۔ ایک تو سعودی عرب نے ان تمام غیر ملکیوں کے اقامہ اور چھٹی وغیرہ میں توسیع کر دی ہے جو پابندی کے زد میں ہیں، اور دوسرا یہ کہ سعودی عرب میں کورونا کی صورتحال کیا ہے، اور اس کے بعد پاکستانی افیشیلز کی ملاقاتیں ہیں، ان پر بھی بات کریں گے۔ یہ تو طے ہے کہ سعودی عرب کی طرف سے جو مہلت بڑھا دی گئی ہے یہ آخری توسیع ہے، اور یہ سعودی گورنمنٹ اصل میں اگست میں ہی کرنا چاہ رہی تھی، لیکن لوگوں کو بلانا چاہ رہی تھی کہ لوگ آئیں، لوگ واپس آنا شروع ہو جائے، لیکن اب حکومت نے بھی یہ سوچا کہ اگست تک یہ اگر توسیع ہم کرتے ہیں تو کافی نہیں ہے، اس لیے انہوں نے اس کے بغیر کسی اعلان کے جو بڑھا دیا 30 ستمبر تک۔ تو اب 30 ستمبر تک بڑھانے کا مقصد یہ ہے کہ اس سے پہلے فلائٹ آپریشن بحال ہونے والا ہے تاکہ لوگ واپس آ جائیں، اور جو اسپیشل اور ہنگامی بنیادوں پر مختلف کمپنیز کے لیے آرٹیکل کی خبریں شائع ہو رہی تھیں، آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ کچھ خبریں تھیں کہ آپ ہمیں اپلیکیشن دیں، اس میں اپنا سارا ڈیٹا دیں، کس بندے کو بلانا چاہ رہے ہیں، اس کا پاسپورٹ وغیرہ، اقامہ، اپنے کمپنی کی اسٹیمپ وغیرہ لگا کے کچھ آفیشیل ای میلز وغیرہ ایڈریس دیے جا رہے تھے، اس پہ بھجوائیں۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، بلکہ گورنمنٹ جو ہے بڑے پیمانے پر لوگوں کو بلائے گی۔ ہاں، اس کے ساتھ وہ یہ شرط تو ضرور لگائے گی کہ بندے ویکسینیٹڈ ہوں۔ ابھی تو یہ ہے نا کہ جس نے ویکسینیشن نہیں لگوائی ہوئی وہ سعودی عرب میں قرنطینہ کر لیں، لیکن پھر یہ جو سعودی عرب میں اس وقت جو چل رہا ہے وہ یہی ہوگا کہ لوگ جو ہے ویکسینیشن لازمی کروا کے جائیں، اور ابھی آپ کو پتہ ہے چائنا ویکسین کے ساتھ بوسٹر ڈوز کا بھی مسئلہ ہے، تو وہ بھی جلد حل ہو جائے گا، لیکن سعودی گورنمنٹ نے اب ہنگامی بنیادوں پر اس پہ کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ ان کے پاس لوگوں کی جتنی بھی ریکویسٹیں گئی تھیں جو ویکسینیشن کروائی ہوئی تھی، اور صحت کی جو ویب سائٹ پہ اس پہ اپڈیٹ کے لیے اپنی امیونٹی حاصل کرنے کے لیے جو لوگوں نے کیا تھا، وہ توکل پہ اسٹیٹس جو کہہ رہے تھے گرین سبز کرنے کے لیے کہ میں ویکسینیٹڈ ہوں، تمام لوگوں کی وزارت صحت سعودی عرب نے قبول کر لی ہیں درخواستیں۔ جن لوگوں نے صحیح طریقے سے اور پراپر طریقے سے درخواستیں بھجوائی تھیں وہ تو آلموسٹ ساری کمپلیٹ جو ہے وہ جو ہے ایکسیپٹ ہو چکی ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جن کی ریجیکٹ ہوئی ہیں، وہ دوبارہ سے صحیح طریقے سے اپلوڈ کریں، اس کو پراپر پی ڈی ایف بنائیں، پراپر جو ہے وہ سکیننگ کریں، اور پراپر طریقے سے اس کو اپلوڈ کریں، پراپر طریقے سے اس کی ڈیٹس وغیرہ مینشن کریں کہ کس کس ڈیٹ کو ویکسینیشن لگی ہے، تو انشاءاللہ وہ بھی منظور کر لی جائیں گی۔ 23 اگست کو جو پاکستانی سفیر بلال اکبر صاحب ملاقات کرنے جا رہے ہیں سعودی حکام کے ساتھ، گاکا وغیرہ اور دیگر ادارے بھی شامل ہوں گے، لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، وہ حتمی تاریخ نہیں ہوگی، اور یہ کبھی بھی حتمی تاریخ کا اعلان کر کے یہ واضح نہیں کیا جائے گا کہ فلائٹس جو ہیں وہ ہم اس تاریخ کو کھولیں گے۔ بہت زیادہ آپ کو پتہ ہے مناپلی ہو جاتی ہے، ایک دم سے ریٹس اتنے ہائی ہو جاتے ہیں کہ لوگوں کی پہنچ سے دسترس سے دور ہو جاتے ہیں، اس لیے یہ بغیر بتائے اس کو کھول دیا جائے گا۔ کچھ لوگ ہیں جو بکنگ کروانا چاہ رہے ہیں فلائٹس کی، اگر آپ کے پاس پیسے پڑے ہوئے ہیں کروا لیں تو اچھی بات ہے، ابھی ٹکٹ آپ کو مناسب ریٹ میں مل جائیں گی، ریفنڈ کی آپشن آپ کو پہلے ہی پتہ ہے۔ جو فلائٹس کینسل ہو جاتی ہیں، میں بات کروں گا یہاں پہ خاص طور پہ سعودی عربیہ کی، پی آئی بھی آلموسٹ جو ہے وہ کینسل جب فلائٹ ہو جاتی ہے تو پورے کا پورا ریفنڈ جو ہے وہ واپس دے دیتی ہے۔ کچھ ٹریول ایجنٹ کے سروس فیس ہوتی ہے 1000 2000، وہ لے کے وہ واپس کر دیتی ہے سارے پیسے، لیکن آپ کوشش کریں ٹرسٹڈ آدمی سے، ٹرسٹڈ ٹریول ایجنٹ سے آپ کام کروائیں جو آپ کو ٹائملی پیسے بھی واپس دے دے۔ اور ایک اور چیز ذہن میں رکھیے، اگر آپ نے ٹکٹ بنوائی ہے تو ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، وہ ٹکٹ آپ کا ضائع بالکل بھی نہیں ہوگا۔ اگر فلائٹس نہیں جاتی تو آپ ریفنڈ بھی لے سکتے ہیں، دوسری صورت یہ ہے کہ آپ اس کو اسی ٹکٹ کو دوبارہ چینج کروا سکتے ہیں، اور یہ چیز ذہن میں رکھیے گا۔ 30 ستمبر جو ہے وہ آخری توسیع ہے۔ اور اب بات کر لیتے ہیں سعودی عرب میں کرونا کی جو صورتحال ہے وہ کافی اطمینان بخش ہے، بہت زیادہ صورتحال بہتر ہو رہی ہے۔
کچھ ایک آدھ ایسے جو سٹیز ہیں وہاں پہ 3 فگرز میں آ رہے ہیں کرونا کے کیسز ڈیلی بیسس پہ، لیکن اوور آل جو سعودی عربیہ وہاں پہ اب 100 سے کم جو ہیں وہ کیسز آ رہے ہیں۔ یہ بڑی اچھی خوش آئند بات ہے۔ آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں کہ ساری دنیا جو ہے وہ اس بات کو تسلیم کر چکی ہوئی ہے کہ ہم نے اب اپنی معیشت کاروبار جو ہیں وہ اس کرونا وبا کے ساتھ ہی کرنے ہیں، اس کے بغیر چارہ کوئی نہیں ہے۔ یہی جو آخری حل ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوگا کینیڈا، انگلینڈ، امریکہ، یہ ساری فلائٹس اوپن ہیں، ساری فلائٹس لوگ جا رہے ہیں اور ان کا کچھ کرائٹیریا طے کر دیے ہوئے ہیں، لیکن وہ بہرحال وہ فلائٹس آپریشن بحال نہیں کیے ہوئے۔ اب سعودی عرب کو بھی یہی سوچنا ہے اور یہی سوچ رہا ہے کہ اب کرونا کی صورتحال جو ہے وہ تو اسی طرح ہی رہے گی، کبھی بڑھے گا کبھی کم ہوگا، لیکن ظاہر ضروریات زندگی کے لیے جو معیشت کا چلنا جو ہے وہ بھی بہت ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے اب سعودی گورنمنٹ اس حوالے سے بھی وہ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے سوچ رہی ہے کہ ہم بھی اسی طرح کا کوئی معاملہ کریں، کیونکہ یہ تو ویریئنٹس جو ہیں وہ چل رہے ہیں اور چلتے رہیں گے، پتہ نہیں اللہ جانتا ہے اب یہ کب وبا ختم ہوگی اور یہ کب ہمارا جو ہے یہ چھٹکارا ہو جائے گا۔ ہم دعا گو ہیں، میں دعا گو ہوں آپ دوستوں کے لیے کہ جلد از جلد فلائٹ جو ہے وہ بحال ہو جائیں، کیونکہ دنیا جو ہے اب آلموسٹ ساری جو ہے فلائٹس اوپن ہے۔ سٹارٹنگ میں کچھ فلائٹس بند کی، کچھ ممالک نے پھر آہستہ آہستہ سب نے بحال کر دی۔ دبئی کا آپ نے دیکھ لیا، انہوں نے کچھ شرائط رکھی لیکن بہرحال فلائٹس آپریشن جو ہے وہ بحال کر دیا۔ اسی طرح سعودی عربیہ کی طرف سے بھی یہی توقع کی جا رہی ہے کہ انشاءاللہ وہ بھی بہت جلد فل فلیج نہیں تو کم از کم جزوی طور پر فلائٹس جو ہے وہ ضرور بحال کر دے گا۔ بہت شکریہ آپ کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔